بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آتش خرمن، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی خاص نہیں جناب، فیقہ کوچوان نے متاسفانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مرد نے بس ہوں ہاں کر کے مجھے ٹال دیا تھا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ وہ شخص کوئی سرکاری ملازم تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ چند روز تفریح کی غرض سے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اس شخص نے تمہیں خود یہ بات بتائی تھی کہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اس کی بیوی تھی؟ ہاں جی، اس شخص نے خود مجھے بتایا تھا، فیقہ کوچوان نے اثبات میں جواب دیا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آیا جناب۔ کیوں یقین نہیں آیا تھا؟ جناب، وہ لڑکی خاصی کم عمر تھی، فیقہ کوچوان نے کہا۔ میرے خیال میں 15-16 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں 15-16 سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ بات یہ نہیں ہے جناب۔ اس کے لہجے میں الجھن کی آمیزش تھی۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ بس جی، انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا تھا، فیقہ کوچوان نے بدستور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بات میرے دل کو نہیں لگی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ میں نے پوچھا، راستے میں ان دونوں نے آپس میں تو باتیں کی ہوں گی؟ فیقہ کوچوان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ جی، وہ دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔ یہ بات بھی مجھے عجیب سی لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات میں کافی بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی تھی۔ چاچا فیقہ، میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ اس نے انگلیوں پر حساب لگانے کے بعد جواب دیا، مجھے چنگی طرح یاد ہے جناب۔ میں نے 20 تاریخ کو انہیں ریسٹ ہاؤس میں پہنچایا تھا۔ تمہارا مطلب ہے 20 جولائی کو؟ جی ہاں، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو۔ میں نے پوچھا، فیقہ چاچا، تم نے انہیں ریسٹ ہاؤس کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا یا ان کا سامان پہنچانے ریسٹ ہاؤس کے اندر بھی گئے تھے؟ میں نے ان کا سامان ریسٹ ہاؤس کے اندر رکھوایا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں اس وقت کون تھا؟ ریسٹ ہاؤس کا چوکی دار۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ فیقہ کوچوان نے جواب دیا، صرف اس حد تک جانتا ہوں کہ اس کا نام غلام قادر ہے اور وہ 8 سال سے اس ریسٹ ہاؤس میں چوکی دار کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 5 مرتبہ سرکاری افسروں کو اپنے تانگے میں ریسٹ ہاؤس پہنچا چکا ہوں۔ غلام قادر سے میری تھوڑی بہت سلام دعا ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، یہ غلام قادر کیسا آدمی ہے؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں اس کا کردار کیسا ہے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ معاملات کا کھرا ہے یا کھوٹا؟ فیقہ کوچوان ایک لمحے کے توقف سے پھر بولا، جناب، میرا اس سے آج تک کوئی معاملہ نہیں پڑا، اس لیے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ بھلا مانس نظر آتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ فیقہ چاچا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کل صبح تم میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس چلو گے؟ جو حکم سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ کچھ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کا فیصلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، میں نے مبہم انداز میں جواب دیا۔ کیا تمہیں میرے ساتھ وہاں جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں مائی باپ، وہ لجاجت سے بولا۔ میری کیا مجال جو میں اعتراض کروں؟ میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جس بندے کو میں نے 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچایا تھا، 25 تاریخ کو جنگل سے اس کی لاش ملی تھی۔ میں خوامخواہ کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تمہیں کسی چکر میں نہیں ڈال رہا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا یا کسی بھی طرح کسی جرم میں شریک نہیں رہے تو تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں بڑبڑایا، سونا رب مجھے جرم اور مجرموں سے دور ہی رکھے۔ تم صبح کتنے بجے تھانے پہنچ جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ جتنے بجے سرکار کا حکم ہو، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں تو صبح تڑکے تانگا نکال لیتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم 9 بجے تک یہاں پہنچ جانا۔ اچھا جی، میں پہنچ جاؤں گا، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ فیقہ چاچا،
تم اس پردیسی مقتول کے بارے میں اگر اور کچھ جانتے ہو تو مجھے بتا دو۔ یاد رکھو اگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ تم نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ حضور، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ فیکا کوچوان نے عاجزی سے کہا، اس کے سوا مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی خاص بات یاد آ گئی تو صبح آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میری نصیحت کو یاد رکھنا اور صبح ٹھیک 9 بجے اپنے تانگے کے ساتھ تھانے پہنچ جانا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر رخصت ہونے سے پہلے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں پوچھو، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن بات مختصر ہونی چاہیے۔ وہ بولا، جناب، اس پردیسی باؤ کی لاش تو جنگل سے مل گئی، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کس نے کیوں قتل کیا تھا۔ یہ وہ تمام سوالات تھے جو اٹاری اور گرد و نواح کے قصبات کے لوگوں کے ذہنوں میں رات دن سر ابھارتے رہتے تھے۔ ابھی تک میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا، لیکن ریسٹ ہاؤس والے معاملے اور نامعلوم مقتول پردیسی کے ہمراہ کسی نوعمر لڑکی کا ذکر باحیثیت اس کی بیوی سن کر مجھے امید ہو چلی تھی کہ جلد ہی اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا میرے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے فیکا کوچوان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مختصراً کہا، ابھی اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے۔ اور مقتول پردیسی کی نوعمر بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ اس کا بھی عنقریب پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں صبح 9 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ فیکا کوچوان یہ کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ فیکا کوچوان کا تانگا خاصا سجا سورا ہوا تھا۔ وہ 40 سال کا ہنسا عبور کر چکا تھا، مگر اپنے پیشے کے معاملے میں وہ خاصا شوقین دکھائی دیتا تھا۔ اس نے تانگے کے گھوڑے کے سر پر ایک رنگین اور خوبصورت پھندنا لگا رکھا تھا۔ صحت مند گھوڑے کی گردن میں چھوٹے چھوٹے گھنگروؤں والا پٹا بڑا خوشنما نظر آتا تھا۔ جب گھوڑا مناسب رفتار سے قدم اٹھاتا تو گھنگروؤں کی چھن چھن سے بڑا دل فریب اور کیف آگیں سما بن جاتا تھا۔ تانگے کی چھت کے ساتھ ساتھ چاروں طرف رنگ برنگ جھالریں آویزاں تھیں۔ بیچ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پراندے شراندے بھی لٹک رہے تھے۔ علاوہ ازیں گھوڑے کو چلانے والا چھانٹا یعنی چابک بھی منفرد نوعیت کا تھا، جس کی چھڑی پر مختلف رنگوں کے ٹیپ لگے ہوئے تھے۔ میں ASI صداقت حسین کے ساتھ فیکا کے تانگے میں بیٹھ کر کینال ہاؤس کی جانب روا دوا تھا۔ تانگے کی سجاوٹ نے ASI کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اس نے فیکا کوچوان سے کہا، چاچا، لگتا ہے تمہیں تانگے گھوڑے سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے۔ چاچا فیکا نے جواب دیا، لگاؤ تو بہت چھوٹا لفظ ہے جناب، میں تو اپنے وسیلہ روزگار سے محبت کرتا ہوں۔ واہ بھائی، کیا شاعرانہ بات کی تم نے، میں نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ سرکار، میں کہاں اور شاعری کہاں، اس کا لہجہ انکسار سے معمور تھا۔ بس میں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تانگا اور گھوڑا میرے پورے گھرانے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اصل رازق تو اوپر والا ہے، لیکن وسیلہ رزق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر والا بھی کسی بہانے اور وسیلے ہی سے دیتا ہے۔ ASI کچھ دیر تک فیکا تانگے والے کے جذبات اور خیالات کو سراہتا رہا، پھر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو ملک صاحب، آپ بتائیں وہ نکتہ کیا تھا؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ کون سا نکتہ؟ وہی سر، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں بات کریں گے۔ ASI نے مجھے چند روز پہلے والی بات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے پورے وثوق سے دعویٰ کیا تھا کہ اجنبی مقتول کو موت کے منہ میں اترے ہوئے کم از کم 36 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، وہ سب کچھ میں نے مقتول کی طبعی حالت کے پیش نظر کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں جناب، اس کے لہجے میں حیرت مترشح تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے صداقت حسین؟ میں نے اس کی حیرت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، دراصل میں نے مقتول کی لاش کو چھو کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ لاش میں موجود ایک مخصوص اکڑاؤ کے باعث مجھے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئے 1-1.5 دن گزر چکا تھا۔ تم نے چونکہ لاش کو صرف دور ہی سے دیکھا تھا، ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی نوبت آئی تھی، اس لیے تم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے ذہن میں بس یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بارش کی وجہ سے خون کے نشانات ضائع ہو گئے ہوں گے۔
ہاں، میرا دھیان تو واقعی اسی طرف لگا ہوا تھا، ASI نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، صداقت حسین، پیشہ ورانہ زندگی میں مشاہدہ اور تجربہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو بات میں سب سے کہتا رہتا ہوں وہی تم سے بھی کہوں گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے مشاہدے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرو۔ معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ اگر اپنے حواس اور عقل کا بھرپور استعمال کرو گے تو بہت جلد اپنی منزل کو پالو گے۔ میں نے آپ کی نصیحت کو ذہن میں نقش کر لیا ہے ملک صاحب، ASI ممنونیت آمیز لہجے میں بولا۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم پردیسی مرڈر کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ مقتول سے متعلق فیقہ کوچوان اور پھوری کی زبانی کچھ تازہ ترین معلومات حاصل ہو چکی تھیں، مگر ہنوز وہ ہمارے لیے نامعلوم ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ہم مطلوبہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ یہ ریسٹ ہاؤس نہر لوئر باری دوآب کے کنارے سے ذرا ہٹ کے تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سے جائے وقوع لگ بھگ 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اجنبی مقتول کو کس جگہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس وقت تک میری نظر میں جائے وقوع وہی جگہ تھی جہاں سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر نے ہمارا استقبال کیا۔ میں اور ASI سرکاری وردی میں تھے۔ غلام قادر ہم پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ کوچوان چاچا فیقہ نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا، غلام قادر، یہ ملک صفدر حیات صاحب ہیں۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر صداقت حسین ہیں۔ تانگے میں سفر کے دوران میں میرے ASI اور فیقہ کے درمیان کافی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ جب فیقہ نے ہمارا تعارف کروایا تو میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ چوکیدار غلام قادر کا چہرہ کچھ دیر کے لیے متغیر ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ ست بسم اللہ جی، وہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرے تو نصیب کھل گئے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے ہیں۔ غلام قادر کی عمر 30 اور 32 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ صورت شکل سے ایک سیدھا سادہ اور بھولا بھالا دیہاتی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، رنگ سانولا، بدن کثرتی اور ہاتھ پاؤں خاصے مضبوط تھے۔ وہ چوکیداری سے زیادہ کوئی پہلوان نظر آتا تھا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ریسٹ ہاؤس کے اندر پہنچے۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا اور جلدی سے ہمارے لیے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ ہم پانی پی چکے تو اس نے قدرے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، اگر آپ کا حکم ہو تو کچھ کھانے وغیرہ کا بندوبست کروں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہم یہاں کھانے پینے نہیں بلکہ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئے ہیں، اور پھر ابھی کھانے کا وقت بھی نہیں ہوا۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، وہ فدویانہ انداز میں بولا، ہم تو حکم کے غلام ہیں، جو آپ کو پسند ہم اسی میں خوش۔ میں نے پوچھا، غلام قادر، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز قبل ایک جوڑا ریسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ لکنت آمیز لہجے میں بولا، جی ہاں جی، وہ میاں بیوی تھے۔ وہ دونوں کس تاریخ کو یہاں پہنچے تھے؟ ایک لمحے کو سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، شاید 20 تاریخ کو وہ یہاں آئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے 10 روز پہلے؟ میں نے پوچھا۔ آج 30 جولائی ہے، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کتنے دن تک اس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جواب دینے سے پہلے وہ کسی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے مشکوک دکھائی دیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا شاید یہ میری وردی کا اثر ہو۔ اکثر سیدھے سادے افراد پولیس کو اپنے روبرو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا غلام قادر۔ کیا وہ دونوں افراد ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود ہیں؟ نہیں سرکار، وہ شکستہ لہجے میں گویا ہوا، وہ یہاں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جا چکے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، جی ہاں، جا چکے ہیں۔ وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا، وہ یہاں سے کب روانہ ہوئے تھے؟ 24 جولائی کو۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، دیکھو غلام قادر، ابھی تو میں نرمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، لیکن اگر تم نے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا تو میں سخت ترین رویہ اپنانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا وہ دونوں واقعی 24 تاریخ کو یہاں سے گئے تھے؟ میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا جناب۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نے مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے، غلام قادر نے بے چارگی سے کہا۔ میرا ذہن ابھی تک انہی میں الجھا ہوا ہے۔ پوری وضاحت سے بتاؤ، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ جناب میں نے خدا کو جان دینی ہے، اس لیے آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ دونوں 20 تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ چاچا فیقہ ہی انہیں اپنے تانگے میں اسٹیشن سے لے کر یہاں آیا تھا۔ مرد جس کا نام جمیل فاروقی تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتے تک ریسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے۔ جمیل فاروقی کے مطابق اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ تفریح کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ جمیل فاروقی کی بیوی کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا نرگس اس کی قریبی رشتہ دار تھی۔ جمیل فاروقی نہروں کے محکمے میں کوئی آفیسر تھا۔ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے اپنی سانس درست کی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار صاحب 30 تاریخ تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن اسی شام ایک غنڈہ صورت شخص ان میاں بیوی سے ملنے آ گیا۔ جمیل نے اس شخص کو لیاقو کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اس کی آمد سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ جمیل نے مجھے بتایا کہ لیاقو نامی وہ شخص رات کو ریسٹ ہاؤس ہی میں رکے گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے درمیان خاصا کھنچاؤ پایا جاتا تھا۔ جمیل کی بیوی نرگس تو لیاقو کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد نرگس تو بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی، جبکہ جمیل اور لیاقو باہر والے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میرے دل میں لیاقو کے بارے میں ایک عجیب سا تجسس جاگ اٹھا تھا، اس لیے کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد ایک جگہ چھپ کر میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں کسی اختلافی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ بات چیت کی نوعیت تو میری سمجھ میں نہیں آئی، البتہ بعض الفاظ ان کی گفتگو میں بار بار آتے رہے، مثلا نکاح، شادی، اغوا، عزت، غیرت، انتقام، بدقسمت اور موکمکا وغیرہ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گفتگو سمیٹ دی اور جمیل فاروقی اٹھ کر اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں نرگس موجود تھی۔ راستے میں مجھ پر نظر پڑی تو جمیل نے کہا کہ اس کا مہمان لیاقو آج رات ریسٹ ہاؤس ہی میں رکے گا اور صبح واپس چلا جائے گا۔ میں اس کے لیے اسی کمرے میں منجی بستر کا انتظام کر دوں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، صاحب جی خیر تو ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے، جمیل نے بے پرواہی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ صاحب جی ایک بات کہوں؟ میں نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ ہاں کہو۔ صاحب جی آپ کا مہمان مجھے ٹھیک بندہ نہیں لگتا، میں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ اگر خطرے والی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی بندوبست کروں۔ جمیل فاروقی نے اطمینان آمیز لہجے میں کہا، نہیں غلام قادر، ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل لیاقت عرف لیاقو سے میرا لین دین کے معاملے میں خاصا پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے، وہ اسی سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ وہ صبح واپس چلا جائے گا، تم اپنے ذہن سے تمام اندیشے نکال دو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، میں ابھی سونے جا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اور ہاں سونے سے پہلے لیاقو کے لیے بستر وغیرہ ضرور بچھا دینا۔ میں نے جمیل فاروقی کی ہدایت کے مطابق اس کے مہمان لیاقو کے لیے بستر کا انتظام کیا، اس کے سرہانے پانی کا جگ رکھا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں سو کر اٹھا تو ریسٹ ہاؤس میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا، وہ تینوں غائب تھے۔ یہاں پہنچ کر غلام قادر خاموش ہو گیا۔ غائب تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ غلام قادر نے بتایا، لیاقو کے بارے میں تو رات کو ہی جمیل صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کو غیر موجود پا کر میں پریشان ہو گیا۔ ان کا سامان بیڈ روم میں موجود تھا لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے سامان کو کمرے میں ہی بند کر دیا اور انہیں تلاش کرنے ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر تک انہیں آس پاس کے علاقے میں ڈھونڈتا رہا، پھر ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے اور اپنا سامان بھی ریسٹ ہاؤس ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ بار بار میرے ذہن میں لیاقو کا خیال آتا رہا۔ وہ شکل و صورت اور چال ڈھال سے کوئی بدماش ہی نظر آتا تھا۔ میں جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کے بارے میں پریشان ہوتا رہا اور ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن 10 دن گزر جانے کے بعد بھی ان کی صورت نظر نہیں آئی۔ ان کا سامان ابھی تک کمرے میں بند پڑا ہے۔ غلام قادر کے طویل بیان میں بہت سی باتیں غور طلب تھیں۔
اگر اس نے کسی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تھا تو جمیل فاروقی اور نرگس کی گمشدگی میں لیاقو کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ نامعلوم پردیسی مقتول کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے غلام قادر سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور کیا تو بہت سی باتیں مجھے ہضم نہیں ہوئیں۔ مثلاً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ اس کی لاش 25 جولائی کو دریافت ہوئی تھی۔ غلام قادر کے بیان کے مطابق 23 جولائی کی رات وہ سب ٹھیک ٹھیک سوئے تھے اور 24 جولائی کی صبح جب غلام قادر سو کر اٹھا تو وہ تینوں غائب تھے۔ میں نے ان معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے غلام قادر سے پوچھا، غلام قادر اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، لیاقت عرف لیاقو نامی وہ گنڈا صورت شخص کس تاریخ کو ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا؟ وہ پر یقین لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ 23 جولائی کی شام کو یہاں پہنچا تھا۔ میں نے پوچھا، اور اگلی صبح یعنی 24 جولائی کو وہ تینوں تمہیں بغیر بتائے غائب ہو گئے تھے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے مقتول جمیل فاروقی کی موت کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا، رات کے کھانے کے بعد تم نے چھپ کر جمیل اور لیاقو کی باتیں سنی تھیں، کیا ان میں کوئی ہاتھا پائی وغیرہ بھی ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی تھی۔ محسوس نہیں کی تھی؟ کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا، میں جس جگہ چھپ کر ان کی گفتگو سن رہا تھا وہاں سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ کسی نجی موضوع پر ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاتھا پائی وغیرہ اگر ہوئی ہوتی تو مجھے ضرور محسوس ہو جاتا۔ غلام قادر، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا، تم جب لیاقو کے لیے بستر بچھا کر اپنے کمرے میں گئے تھے تو اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ میرا مطلب ہے اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا؟ میرے خیال میں تو 9 ساڑھے 9 کا وقت ہوگا، اور تم اپنے کمرے میں لیٹتے ہی سو گئے تھے؟ جی ہاں، خلاف معمول بہت جلد میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم عام طور پر دیر سے سوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ویسے تو میں صحن میں سوتا ہوں، لیکن جس رات آپ کا ذکر کر رہے ہیں اس رات بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے مجبوراً کمرے میں سونا پڑا۔ وہ پورا دن میں ریسٹ ہاؤس کی صفائی کرتا رہا تھا، اس لیے میں بہت تھک گیا تھا، شاید اس لیے بھی مجھے جلدی نیند آ گئی تھی، ویسے میں 11 بجے تک تو جاگتا ہی ہوں۔ مقتول جمیل فاروقی 23 جولائی کی رات 10 اور 11 کے درمیان موت سے ہمکنار ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار غلام قادر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ مقتول کی لاش 25 جولائی کو دریافت ہو گئی تھی، لیکن نرگس اور لیاقو کا ہنوز کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ جمیل فاروقی کے قتل میں لیاقو بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھا، اور مقتول کی بیوی نرگس کو غائب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اگر لیاقو اور نرگس یا ان دونوں میں سے کوئی ایک میرے ہتھے چڑھ جاتا تو کہیں یہ کیس بآسانی حل ہو سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک انہی خیالات میں الجھا رہا، پھر ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار غلام قادر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غلام قادر، یہ بات تو تمہیں معلوم ہی ہوگی کہ جمیل فاروقی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے اس کی بے خبری پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیا تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں جی، وہ ہونک بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، غلام قادر، جمیل فاروقی کی کٹی پھٹی لاش ہمیں 25 جولائی کو جنگل سے ملی۔ یہ خبر پورے قصبے میں پھیلی ہوئی ہے اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کو جمیل فاروقی کی لاش کب ملی ہے؟ 25 جولائی کی صبح۔ اوہ! اس نے اطمینان بخش سانس خارج کی۔ جناب اس تاریخ کو تو میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ جناب میری ماں کافی عرصے سے بیمار ہے، اس نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ میں نے پہلے تو یہی سوچا تھا کہ جمیل فاروقی اور نرگس کے جانے کے بعد اپنے گاؤں جاؤں گا، لیکن جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور 1 روز کے انتظار کے بعد بھی واپس نہ آئے تو میں اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ تمہاری خیر موجودگی میں واپس آ گئے تو انہیں کتنی پریشانی ہوگی؟ سوچا تھا جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن بیمار ماں کا خیال بار بار آتا تھا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے ریسٹ ہاؤس کو بند کیا اور ماں کو دیکھنے گاؤں چلا گیا۔ تم واپس کب آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 1 دن وہاں گزار کر میں 27 جولائی کو واپس آ گیا تھا۔
یہاں آ کر تمہیں جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ گاؤں سے واپس آ کر میں ریسٹ ہاؤس میں ہی رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں قصبے کی طرف گیا، نہ ہی وہاں سے کوئی شخص ادھر آیا، شاید اسی لیے میں جمیل فاروقی کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر رہا ہوں۔ کیا آپ نے اس کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ کہیں لیاقو ہی تو؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی کے قاتل کی تلاش جاری ہے اور اس کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلام قادر، اگرچہ ہمیں جمیل فاروقی کی لاش 25 جولائی کی صبح کو ملی ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 23 جولائی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ وہی رات ہے جب لیاقو اس ریسٹ ہاؤس میں پہنچا تھا۔ اب تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ وہ خاصا پریشان نظر آنے لگا۔ غلام قادر کے تاثرات اور رویے نے مجھے تذبذب میں مبتلا کر دیا تھا۔ کبھی وہ مجھے بالکل معصوم اور بے گناہ نظر آنے لگتا اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب حقیقت کیا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ مجھے تو وہ لیاقو نامی شخص خاصا خطرناک لگا تھا۔ تمہارے خیال میں لیاقو ہی نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہوگا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے تیور مجھے خاصے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غلام قادر یاد کرنے کی کوشش کرو، 23 جولائی کی رات تم نے کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی تھی؟ وہ بیزاری سے بولا، میں نے جو کچھ دیکھا، محسوس کیا اور سنا وہ سب آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے سوا مجھے اور کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ اس رات میں ایسی گہری نیند سویا تھا کہ صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت تک وہ تینوں ریسٹ ہاؤس سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا تو جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ ASI نے کڑے لہجے میں کہا، ہمیں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے تمہیں حوالات میں بھی بند کر سکتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولا، اگر اس طرح آپ کی تسلی ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس نے معصومیت سے دونوں بازو میرے سامنے پھیلا دیے۔ ملک صاحب اگر آپ مجھے ہتکڑی لگانا چاہیں تو میرے ہاتھ حاضر ہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے غلام قادر، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اگر کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے یا دانستہ حقائق چھپانے یا بگاڑنے کی کوشش کی ہے تو میں کسی روح رعایت سے کام نہیں لوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ سہم گیا اور جلدی سے دونوں ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے اس سے پوچھا، غلام قادر ریسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والے 3 افراد اچانک غائب ہو گئے تھے۔ لیاقو کے بارے میں تو تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہ 24 جولائی کی صبح واپس چلا جائے گا، لیکن جمیل فاروقی اور نرگس کے بارے میں تو تمہیں تشویش ہونی چاہیے تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جناب میں نے 24 جولائی کا پورا دن انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ واپس نہیں آئے تھے تو تمہیں تھانے میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی چاہیے تھی، میں نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، مگر بجائے تھانے کا رخ کرنے کے تم اپنی ماں سے ملنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ جناب اس غلطی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ ماں کی بیماری نے مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رکھا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتا، لیکن میری مت ماری گئی تھی کہ سیدھا گاؤں چلا گیا۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، رینالہ خرد سے۔ رینالہ خرد تو بہت بڑا علاقہ ہے، میں نے کہا۔ رینالہ خرد میں کس جگہ رہتے ہو؟ چک 29۔ چک 29 میں کس طرف؟ ٹالی والے کھوہ کے پاس۔ میں نے اس کے گاؤں کا نام پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ غلام قادر نے جواب دیا، میرا ابا فوت ہو چکا ہے۔ گھر میں تمہاری ماں کے علاوہ اور کتنے افراد رہتے ہیں؟ میری چھوٹی بہن ہے، اس نے بتایا، اس کا نام فردوس ہے۔ وہ بیمار ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اگرچہ اس کی عمر ابھی 12 سال ہی ہے، لیکن وہ گھر کا تمام کام کاج کرنا جانتی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ حنیفہ بی بی۔ اس نے جواب دیا، تمہاری ماں کو کیا بیماری ہے؟ اسے سانس کا مرض ہے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا خطرناک مرض ہے، کسی وقت بھی مریض کی حالت اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ تم رینالہ خرد سے اتنی دور یہاں پڑے ہو، تمہیں چاہیے کہ کسی قریبی علاقے میں اپنا تبادلہ کروا لو۔ جی میں نے تو کوشش بہت کی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پورے 8 سال ہو گئے ہیں جناب۔
اس نے 8 انگلیاں ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، اس سے پہلے میں قلعہ تارا سنگھ دیپال پور میں تھا۔ میں نے کہا، اگر تم اپنی بیمار اور بوڑھی ماں کے قریب نہیں رہ سکتے تو اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو ہی اپنے پاس بلا لو۔ میں نے بہت کوشش کی ہے جناب، لیکن ماں نہیں مانتی، وہ بے بسی سے بولا۔ ماں کا کہنا ہے کہ جس گاؤں میں اس کے خاوند رستم علی کی ہڈیاں دفن ہیں، وہ اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے چوکیدار غلام قادر کے نجی معاملات کو سمیٹتے ہوئے اچانک سوال کیا، غلام قادر، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ جمیل فاروقی اور اس کی بیوی نرگس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟